السلام علیکم جی. تحفہ یائلی علیہ السلام. مطلب کچھ عرصے کے بعد جیسا کہ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خاموش کیوں ہو گیا تھا, تو اصل میں خاموش نہیں ہوا تھا, کچھ اپنے زخم سمیٹ رہا تھا اور کچھ ویڈیوز جو ہیں میں نہیں بنا سکا اور میں بنانا بھی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ شیعہ قوم سے جو چیزیں ملیں تحفے میں تو وہ ذرا میں بھی اس کے اوپر تحمل مزاجی اور صبر کے ساتھ وہ چیزیں ذرا اپنے اندر جذب کر رہا تھا. اور حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے, حق بات بہت زیادہ اثر رکھتی ہے, اور اگر آپ جو لوگ حق کو دبا سکتے ہیں لیکن حق کو کبھی مٹا نہیں سکتے ہیں, تو جو باتیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کی ہیں الحمدللہ بغیر کسی خوف کے اس پہ قائم ہے, اور آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا ریکارڈ ہونے کے بعد, اور آپ اس سے کافی چیزیں سیکھیں گے. اور ہمیشہ کی طرح آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں, تو آپ اس دفعہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کیا کیا سیکھنے کو ملا. اور جو بھی بات کریں گے وہ ہماری اپنی نہیں ہوگی, اہل بیت کی روح سے کریں گے اور ان کی احادیث سے کریں گے. اور جو باتیں آج ہم اپنے گیسٹ اور بڑے ہی نفیس انسان سید زرق نقوی سے کریں گے, اور آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس پوڈ کاسٹ کا معیار کس لیول کا ہونے والا ہے. تو آپ کا بہترین شکریہ, اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لوگوں تک لازمی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے علم حاصل کر سکیں. شکریہ. اچھا سید, مرجعیت کی تاریخ اور مذہب شیعہ میں کیا ہے, اور کیا یہ جو مرجعیت ہے اس کی حد صرف مذہب شیعہ میں ہے یا باقی جو مذہب ہیں جیسے فقہ سنی ہے اور بھی فقہ ہیں ان میں بھی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا مطلب. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرجعیت کی جو حقیقت ہے علی بھائی, صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ایک توقیع مبارکہ تھی. کمال الدین میں بھی مروی ہے, احتجاج میں بھی مروی ہے, کئی کتابوں میں, مجھے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. صحیح. میری غیبت کے ایام میں میرے احادیث کے راوی محدثین کی طرف رجوع کرو کہ وہ تم پر اسی طرح میری جانب سے حجت ہے جیسے میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں. صحیح. اصل مرجعیت کا جو سارا نظام تھا وہ محدثین کے بارے میں تھا, جو احادیث اہل البیت ہم تک پہنچایا کرتے تھے. انہوں نے وہ سارا کا سارا نظام اٹھا کے مجتہدین کے کھاتے میں ڈال دی. ان کی توضیحات المسائل آپ کے سامنے منظر عام پہ موجود ہوتی ہیں, اور عذر من الشمس امر ہے, ان کی توضیح میں کئی حدیثیں معصوم ہوتی نہیں ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, کیا سرائی بھی ہوتی ہے, ہوتی ہی کیا سرائی ہے, صحیح بھی نہیں ہی, صحیح, سارا کا سارا مسئلہ ہی قیاس کا ہے. اور اس پہ بہت سارے ان کے علماء کی بھی گواہیاں موجود ہیں, اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ. صحیح. جبکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جس رجوع کی دعوت دے کے گئے تھے, تقلید میں اور رجوع میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ بیچارے اب کیا کہہ سکتے ہیں, پتہ نہیں کون سے حوضوں میں پڑھتے رہتے ہیں, صحیح, جنہیں علمی یتیموں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تقلید اور رجوع میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ان حدیث کے مفہوم کو بدل کے معاذ اللہ کلام معصوم میں بھی تحریف کرتے ہیں, اور ان کا مصداق جو کہ محدثین تھے انہیں اٹھا کے اپنے بزرگان کو بنا لیتے ہیں. صحیح. صحیح. تقلید مطلب رجوع یا تقلید دونوں میں جی غیر معصومین کی طرف اشارہ تو نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں, بھلے تو رجوع کرنا ہے یا تقلید کرنی ہے. رجوع میں غیر معصوم کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ غیر معصوم آپ کو کلام معصوم ہی بتائے, احادیث کے بارے میں, احادیث کے بارے میں جو امام سے ڈائریکٹ ہوں. بالکل صحیح ہے. جیسا کہ ایک ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے. اچھا, یہ کشف الاسرار صحیح, خمینی صاحب کی کتاب ہے جی آپ کے سامنے. اچھا, آغا علی خامنئی صاحب کی, خامنئی صاحب کے استاذ خمینی صاحب. اچھا, خمینی صاحب انقلاب کے بانی. صحیح ہے, ان کی ڈائریکٹ لکھی ہوئی کتاب ہے یہ. ہاں, ان کی اپنی کتاب ہے. اچھا, واہ, بالکل ایران کی چھپی ہے. اچھا, مطلب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ مطلب ساروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے سے کوئی بات نہیں کرے. آج اگر ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے تو آپ انہی کی کتاب سے ہمیں بتانے لگے ہیں. یہ ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے, آپ نے اسٹارٹ ہی وہاں سے کر دیا کہ خمینی صاحب کی کتاب سے آپ یہ بتانے لگے ساری چیزوں کے بارے میں. اور میں نے آپ کے بارے میں کچھ کلپس بھی دیکھے تھے علی بھائی, سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خدا کی قسم کہ بندہ دلائل پہ غور کر رہا تھا کہ آیا کوئی بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بیس کیا ہے, اس کے پیچھے سارا کا سارا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے. نہ کسی کی دلیل دیکھنی ہے, نہ گالنا بات, بس گالیاں دینا شروع کر دینی ہے. بہت زیادہ. بس اب ان کو بھی گالیاں دیں نا پھر, جنہوں نے یہ سب کچھ لکھا, سارا ببال ہمارے اوپر کیوں بھائی. ہاں, جو کتابوں مطلب کتابوں سے جو بات ہے, صاحب کتاب ہے اس کو گالی دو. خمینی صاحب نے صفحہ 178 پہ واضح یہاں پر لکھا ہے کہ طالب اس کی بغایت المرام و دیگر کتب احادیث رجوع کند.
یہ کوئی ترجمے والی نہیں, الحمدللہ فارسی ایران کی چھپی ہوئی کشف الاسرار. صحیح. کیا کہتے ہیں جی, در کتب احادیث رجوع کند, رجوع ہوتا ہے احادیث کی کتابوں کی طرف. مجتہدین کی توضیح المسائل حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. اور سب سے بڑی بات, اگر احادیث کی کتابوں کی طرف رجوع ہونا ہے, آقا خمینی صاحب نے پھر خود توضیح کیوں لکھی ہے؟ واہ واہ, انہوں نے خود ہی بتا دیا یہ کیا دو احادیث کی طرف جانا ہے. رجوع ہوتا ہی کتب احادیث کی طرف ہے, پھر خود توضیح کیوں لکھی؟ سید ذرا کتاب اگر ادھر دکھا دیں, مگر ہمارا کیمرہ مین اس طرح سے دکھا دے, یہ باقی میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا کہ بھائی, کیونکہ میں سید پتہ ہے کیا, کوئی ایک ورڈ بھی جو ہوتا ہے نا وہ طوفان ایک دفعہ کریٹ کر دیتا ہے میرے لیے نا. مطلب کوئی اس طرح کو ایک ورڈ بھی اس طرح کا چلا جائے تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو دکھانی پڑتی ہیں. اچھی بات ہے, دکھائیں. ہاں, وہ تو یہ میں اسکرین شاٹ وغیرہ بھی لگاؤں گا اس کے اوپر نا, کہ بھائی ہم اپنے سے کوئی بات نہیں کریں, آج ساری کلیئر چیزیں کریں دینی. اور دوسری امپورٹنٹ بات ان کی, یار علی بھائی مجھے ایمانداری سے بتائیں, ہاں جی, اگر میں مولا علی سے پیار کرتا ہوں تو مولا علی کے بارے میں لکھی کہ فقط نہج البلاغہ کو پکڑ کے نہیں میں بیٹھ جاؤں گا, ساری کتابیں امیر المومنین نمبر 35 سے لے کے 37 تک, یعنی کہ الخصوص اہل سنت میں علی محمد صلابی کی, صحیح محمد غزوان کی, یعنی کہ بڑے بڑے شیعہ سنی سب علماء نے جی, ایون کرسچنز میں بھی فریڈرک ویری, لارنس لوئر, لیزلی ہیزلٹن, جس نے بھی مولا علی پر کتاب لکھی ہے, میرا دل لپکے گا اس کی طرف کہ میں پڑھیں اس کے بارے میں. واہ واہ واہ. تو یہ کون سی محبت ہے مجتہدین کے ساتھ کہ صرف ان کی توضیح کو چھپک کے بیٹھے ہیں, باقی کتابیں ان کی پڑھنا حرام. واہ واہ واہ, مطلب کہ ان کی کتابوں سے علم نہیں لے رہے ہیں, ہاں جی, اپنے سے مونگیاں ماری جا رہے ہیں ہر طریقے کے ساتھ. توضیح المسائل ان کی پڑھ لی, ہمیں مسائل کا حل مل جائے گا. اس کا ویسے تو ایک فقی میں آسان سا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر کسی غیر شیعہ لڑکے کے سامنے یا کوئی بھی ہمارے برادران اہل سنت میں سے ہوں, ان کے سامنے اگر آپ کو سیدہ کا مقدمہ ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا, کیا کہو گے؟ بابا جی کی توضیح پڑھ کے آتا ہوں, اس نے مذاق اڑانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. واہ واہ. آگے سوال لکھ لوں کیا؟ اچھا سید, یہاں پر نا تھوڑا سا سوال کا تھوڑا سا چینج کرنا, مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا میں نے دیکھا کہ اس کتابوں سے آپ بتا رہے ہیں چیزیں, تو آپ سید علی خامنئی جو آقا ہیں ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کہ ہماری نیو جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. ان کی کتابیں جتنی میں آپ نے مجھے بتائی ہیں, بہائنڈ دا کیمرہ بھی آپ نے کافی چیزیں دکھائی ہیں, وہ آپ اس ویڈیو میں بتائیں. آئی ووڈ لو ٹو, کیوں نہیں بتاؤں گا جی. بیسیکلی خامنئی صاحب کو سب سے پہلے جو ان کی اگر لائف کو دیکھا جائے تو ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ خامنئی سے پہلے آغا رفسنجانی کو خمینی صاحب اپنا نائب بنانا چاہ رہے تھے. اچھا, ایک نام آغا علی حسین منتظری کا بھی ہے, جن کی آپ نے میری لائبریری میں 6 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ, ہاں میں نے دیکھی ہے. تو پیارے بھائی, خامنئی صاحب خود اس بات پہ متفق نہیں تھے کہ آیا کہ واقعتاً وہ سپریم لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے. پہلا تو مسئلہ یہ ہے. ہاں, مطلب وہ ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے ان کی پرانی, بالکل, جس کے اندر وہ مطلب ریجیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ مسئلہ, خامنئی صاحب کے اگر نالجبل لائف کی بات کی جائے اور دیگر ساری چیزوں کو دیکھا جائے, صحیح ہے, تو خامنئی صاحب نے نہ تو علم اصول حدیث میں کوئی اسپیشلائزیشن تھی ان کی, صحیح ہے, نہ علم مناظرہ کے لحاظ سے انہیں کچھ آتا تھا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, اگر آتا تھا تو پھر ہم ان کی شرائط پہ ہی الحمدللہ ان کے سامنے بات رکھیں گے, وہ جیسے کہ ضرب المثل مشہور ہے, پہلوان کو اس کے زور پہ گراؤ. واہ, سیدھی بات ہے, صحیح. ان باتوں پہ خود, اور انہوں نے کئی جگہ اعتراف کیا کہ من ناقصی دارم, میں ایک ناقص ترین شخصیت ہوں. وہ لوگ آگے سے پھر گول کر دیتے ہیں, نہیں شاہ جی وہ تو عاجزی کر رہے تھے, یہ وہ ہے ساری باتیں. میں کہ چلو عاجزی کو چھوڑو, باقی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ اس معاملے کا جو آگے جا کے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خامنئی صاحب کو پکڑ کے جو شفاعت کا معیار قرار دے دیا, صحیح, کہ یہ بروز محشر ان کی زندگی کو دیکھو, ان کی لائف کو دیکھو, یہ ہماری شفاعت کرائیں گے. خامنئی صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں سے رد کیا ہوا ہے. یہ جی کیمرے کے سامنے بھی دکھا دیں, الحمدللہ. یہ دیکھیں جی بھائی, ہمیں گالیاں نہیں دینی, ان کو دیں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو. بہرحال ہم نہیں دے رہے, ہم کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرتے, بے شک, اور آل محمد کو ہرٹ ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ جی ان کے استاذ ہے جی حوزہ علمیہ کم میں ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب, ان کی کتاب آفتاب فقاہت, فقاہت کا دمک ہوا سورج, صحیح. اس میں صفحہ نمبر 89 پہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی رہبر سے ملاقات. اچھا, ایران میں, ہاں جی, بے نظیر مل گئی تھی آغا علی خامنئی سے. خامنئی صاحب, واہ واہ. اور خامنئی صاحب کے ساتھ وہ بیٹھی تھی, ان کا حجاب منصفانہ نہیں تھا, وہ پراپر نہیں تھا. یہ بڑی فیمس بات ہے. خامنئی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا آپ اپنا ذرا حجاب درست کریں. انہوں نے حجاب درست کیا تو انہوں نے کہا کہ میری آپ سے ایک گزارش ہے, وہ یہ کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کیجیے گا. آپ نے فوراً ہی جواب دیا, شفاعت کا حق محمد و آل محمد سے مخصوص ہے, میں نہیں کروا سکتا. واہ واہ واہ. خامنئی صاحب خود کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, نہیں کرا سکتا بھائی.
واہ واہ, تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر سید؟ پھر یہ تو خام نائک صاحب کو جھٹلا رہے ہیں بھائی. او ہو, مطلب محبت بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی چیزوں کو پڑھ نہیں رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ ایک جملہ ہم کہیں گے, کیا ببانگ دول کہیں گے کہ یہ خامنہئی صاحب کو مانتے ہیں, خامنہئی صاحب کی نہیں مانتے. واہ واہ واہ, اور ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے. حالانکہ ہم خامنہئی صاحب سے نہ پیار کرتے ہیں نہ اپنا لیڈر مانتے ہیں, بس ٹھیک ہے ایک اسکالر تھے جو بھی تھے, ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی گزری ہے, ہم ان کی کوئی تقلید نہیں کرتے, ان کی تقلید تو ہے ہی حرام مذہب شیعہ میں, واہ واہ, شرک ہے. صحیح. لیکن بھائی میرے یہ کون سی محبت ہے خامنہئی کی کہ ایک خامنہئی صاحب کی مخالفت میں رہنے والا بندہ آپ کو ان کی کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھا رہا ہے کہ آپ کے لیڈر نے یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے, آپ کو خود پڑھنے کی توفیق نہیں. بے شک. یہ کیڑی محبت ہے سید ویسے اگر یہاں پر تقلید کو ایک لائن میں تھوڑا سا آپ بتائیں تو وہ بیسیکلی مطلب کیا اس کا پراپر میننگ, آپ جو نیو جنریشن ہماری دیکھ رہی ہے ان کو پتہ ہوگے تقلید ورڈ کے اوپر کیا ہے, کیا اس پہ تو پیروی کرنا, اطاعت کرنا. تقلید کے لغوی معنی جو ہاں جی معنی وہ قلعہ سے نکلا ہے. المنجد یا پھر لغات الکشوری یا تاج العروس, بڑی بڑی کتب لغات آپ اٹھا کے دیکھ لیں. صحیح ہے. قلعہ کا مطلب ہے پٹا, صحیح ہے, کسی کا پٹا پہن لینا. اچھا ہاں جی, یہ ہے لغوی ڈیفینیشن. اگر اصطلاحی ڈیفینیشن آپ کہیں تو کفایت الاصول اٹھا کے دیکھ لیں یا انوار الاصول فی معالم الاصول اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں تقلید حضرات کی. صحیح ہے. اور اسی طرح اہل سنت میں اگر آپ جائیں, کیونکہ وہاں پہ بھی مقلدین ہیں ابو حنیفہ, شافعی اور مالک کے, اچھا انہوں نے بھی اپنے فقہ کی کتابوں میں جیسے کہ الہدایہ میں ہے, مسلمہ ثبوت میں ہے, کسی کے قول کو بغیر دلیل کے دیکھنا اور اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے. اس سے دلیل طلب نہیں کرنی, بس اس نے ایک بات کر دی ہے, اللہ اللہ خیری صلی اللہ, اسے کہتے ہیں تقلید. دلیل طلب نہیں کر سکتے آپ. سیدی غیر موسمین کی کس طرح سے, یہی تو مسئلہ ہے. اسی پہ تو ہم جا کے پکڑ لیتے ہیں ان کو کہ بھائی, اور سب سے مزے کی بات جب پھر یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اسی پوائنٹ پہ آ کے توضیحات المسائل 90% معصوم کی حدیث سے ٹکر کھا رہی ہوتی ہیں, اور وہ خود بھی اپنی کتابوں میں کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کے منہ سے کچھ اور سنتے ہیں. فار ایگزامپل یہ خامنہئی صاحب کی آپ نے تقلید سے مجھے بڑی اچھی بات یاد کروائی. صحیح ہے. یہ جناب خامنہئی صاحب نے سیدہ عالمین جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ صلی اللہ محمد, ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی سیدہ کی. اچھا, خود لکھی ہیں کتابیں ساری, آپ کے پاس پڑھی ہیں, آپ نے بتائی, بڑی اچھی اچھی اور باتیں بہت اچھی لکھی ہیں انہوں نے. یہ بات ہے, آپ نے بات ہے کہ توضیح المسائل میں ان ساری باتوں کو کھا گئے تھے. ہاں یہ بات ہے, یہ بات تو صحیح کی آپ نے, یہ تو بالکل صحیح بات کی. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں بھائی اس ویڈیو کی بساطت سے کہ میرے بھائی کو گالی گلی کوئی نہ دے, جس نے گالیاں دینی ہیں بسم اللہ. کتابیں ہم نے نہیں لکھی, کتابیں ہماری نہیں ہیں الحمدللہ. صفحہ نمبر 11 پہ خامنہئی صاحب نے کیا لکھا, کہتے ہیں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شخصیتیں بھی اہل نظر بابصیرت افراد کے لیے بڑی گراں قدر اور قابل تقلید ہیں. یہاں ڈائریکٹ مخدرات اہل البیت جو بظاہر امام بھی نہیں ہیں ان کی تقلید کروا رہے ہیں, اور مسائل میں اپنی کروا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ خامنہئی صاحب منافق ہیں, جھوٹے ہیں, یہ وہ, لیکن کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ بھائی توضیح میں کیا لکھ رہے ہیں اور یہاں کیا لکھ رہے ہیں. واہ واہ, صحیح بات ہے. اور آپ انہیں کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں, دکھائیں بھی دکھا دیں بھائی, یہ کتاب دیکھ, بسم اللہ. اگر کسی کو چاہیے سید کہاں سے ملے گی؟ یہ پیارے بھائی اردو بازار سے بھی ملے گی, ویسے بیسک چھپی ہے. تقلیدی حضرات جو ہمارے بیچارے ہیں ان کی محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد کی چھاپ ہے, وہاں سے خامنہئی صاحب کی ساری کتابوں کا سیٹ مل جاتا ہے. صحیح. بس یہ اب ہم لے سکتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ لکھو بھائی. پہلے آپ تو سید یہ بات آپ کلیئر کریں کہ سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں, ہاں جی, ان کے اس دنیا سے جی چلے جانے سے شیعہ قوم پہ کیا افیکٹ پڑا, کیا اثر ہوا, کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہنے پہ مجبور کیوں ہو گئے کہ شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب جس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ شیعہ قوم ہرگز یتیم نہیں ہو سکتی ہے کسی کے غیر معصومین کے جانے سے. بالکل ٹھیک ہے نا, کسی انسان کے بشر کے جانے سے نارملی یہ کہہ سکتے ہیں. پھر میں ایک سمپل سی بات یاد کرتا ہوں, یہ کسی عالم کے مر جانے سے اگر شیعہ قوم یتیم ہو جاتی ہے, جب علامہ مدرسی, شیخ کلینی, شیخ صدوق, شیخ طوسی, شیخ مفید, اللہ جزائری, بحرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جنہیں تقلیدی اور ہم دونوں ہی مانتے ہیں, متفق علیہ محدث, بالکل, ان کی وفات پہ یہ نعرہ بلند کیوں نہیں ہوتا کہ شیعہ قوم یتیم ہو گئی تھی ان کی جانے سے؟ واہ 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 واہ, یہاں پہ کون سا کرائٹیریا فٹ ہو رہا ہے؟ اور اگر شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے ان کے جانے سے, تو ان کے جو اپنے فرزند ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب, وہ بھائی جان ماشاءاللہ عید کی مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہیں. واہ واہ واہ. پہلے ان کے بچوں کو تو دیکھ لو, وہ یتیم ہوئے کہ نہیں. صحیح, آل اوور شیعہ قوم کو اندر لا کے فٹ کرنا ہے. صحیح, بالکل صحیح. سید اس کے اوپر اب بات تو ذرا سچ ہے لیکن یہاں تھوڑی کڑوی,
بسم اللہ. کہ ان کے جانے سے جی زنجیر بھی مارے گئے ہیں. زنجیر مارے گئے ہیں؟ ہاں جی, یا اللہ. ویڈیوز آئی ہیں, انڈیا والی سائڈ پہ لوگوں نے زنجیر مارے ہیں, نوحے پڑے ہیں, ماتم کیا ہے, تابوت نکلے. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم معصومین کے لیے کرتے ہیں نا, یہ ہماری عبادات ہیں. جی تو آپ اس پہ کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ ان حضرات, اچھا یہ باتیں جو ہے نا سید, یہ مطلب خود دیکھی ہیں. ایک آدھ ویڈیوز میرے پاس ماتم داری کی اور نوحہ خوانی کی تھی, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ خامنہ صاحب کے لیے زنجیریں ماری ہیں انہوں نے. زنجیریں بھی ماری ہیں. پہلے جو ویڈیوز وغیرہ مجھ تک پہنچی ہیں, مجھے لگ رہا تھا میں اگر میں اسٹارٹ یہ کروں گا کہ نا میں اس ویڈیو پوڈ کاسٹ کے اندر لگا بھی دوں گا, وہ چلیں لگا دیں, ٹرائی کروں گا, کیونکہ میرے ایک دو دوست ہیں انہوں نے اپلوڈ بھی کی تھی اور کافی زیادہ دیکھی بھی ہیں لوگوں نے. اصل میں یہاں پر سید بات یہ نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کسی کو کرٹیسائز کرنے کسی کو بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن معصوم کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار رہے. ہم یہ سارا کچھ جو ہے نا اپنے بار میں آقا قائم آل محمد کی محبت میں اور اپنا عقیدہ اور اپنا درد دل جو رکھتے ہیں ان کے لیے وہ واضح کر رہے ہیں. بھائی ہم اس پہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے. صحیح ہے. آئیں ذرا اس پہ ڈائریکٹلی دیکھ لیتے ہیں, ایک یہ یتیمی والا معاملہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور یہ نوحوں مرثیوں کے لحاظ سے جو دیگر باتیں ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. یہ ان کے عراق میں جو اس ٹائم مرجع اعظم ہے بشیر نجفی صاحب, صحیح ہے, جو پہلے لاہور باٹا پور کے تھے, وہ اب ان کا نجی مسئلہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ نجف کیوں گئے تھے. بہرحال صاحب زمان جانتے ہیں, وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. یہ حضرت کی کتاب ہے احکام شاعر حسینی و پیغامات, جو ان کے بھانجے نے مجھے خود ان کی کتابوں کا سیٹ بھجوایا تھا. ٹھیک ہے جی اچھا جی. اس میں پیارے بھائی انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی بات لکھی ہے, اور خیر حوالہ جات تو اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جسٹ اے سیکنڈ. صفحہ نمبر 105 پہ بشیر نجفی صاحب یہاں پہ اپنی کتاب میں واضح لکھتے ہیں کہ جی ان سے سوال ہوا کہ مصائب وغیرہ کی نوحہ کی صورت میں پڑھتے ہیں, اور نوحہ میں مختلف مراجع و ضام کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے, یا علماء میں سے کسی ایک کی قیادت اس کے تجدید وفا کو بھی نوحہ میں شامل کر دیا جاتا ہے. عالی جناب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب صحیح ہے. ماتمی جلوسوں اور مجالس اعضاء کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا جائے جن کا سوال میں ذکر ہوا ہے. عزاداری کو خالص حسینی عزاداری بنایا جائے. سید الشہداء کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے وسیلہ نہ بنایا جائے. بشیر نجفی صاحب کہہ رہے ہیں جو نوحوں مرثیوں اور ماتم داریوں میں مجتہدین کے نام ڈال دیتے ہیں, اس سے اجتناب کرو, یہ بالکل نہیں کرنے چاہیے. واہ 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 واہ, دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں. کون سی تقلید ہے بھائی, یہ کون سی تقلید ہے, یہ کون سی اطاعت اور فرما برداری ہے؟ جو مجتہد کہہ رہا ہے اس کو نہیں ماننا, بس تقلید کا ٹائٹل ماتھے پہ لگا دیا, ہم مقلد, اندھے مقلد. اور سید ویسے وہ زنجیر سے تو منع بھی کرتے تھے نا. سب سے بڑی بات یہ خامنہ صاحب کہتے تھے زنجیر زنی حرام ہے, استغفر اللہ. خیر وہ ان کا غلط فتویٰ تھا, اس پہ انہوں نے دلیل کو نہیں دی, اور جب کوئی بندہ اپنی بات پر دلیل نہ دے تو ان کے ہاں ماشاءاللہ یہ اصول موجود ہے کہ قولہ و بولہ سوا, اس کی بات اور اس کا پیشاب برابر ہوتی ہے. صحیح. ہاں جی صحیح. زنجیر زنی کی حرمت پہ کسی بندے کے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے. ہم صحیح روایات سے الحمدللہ بی بی زینب عالیہ کی الحمدللہ خون کا ماتم ثابت کر سکتے ہیں. صحیح ہے. صحیح روایات سے. اچھا صحیح, یہاں پر تو یہاں تک تو بات ہوگی. اچھا آپ کچھ دکھا رہے ہیں ابھی؟ جی وہ یتیم دکھائیں. ہاں جی یہ یتیمی کس کورسپونڈنٹ سے کہہ رہے تھے کہ چونکہ جی وہ امام زمانہ کے نمائندے تھے, ان کے رہبر تھے. اچھا رہبریت کے لحاظ سے بھی پھر 2 پوائنٹس آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے, رہبریت کے وہ نائب امام تھے نعوذ باللہ, اور امام زمانہ کے نمائندے تھے, اس لیے ان کے جانے سے اب امام کے نعوذ باللہ امور منقطع ہو چکے ہیں, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. بشیر نجفی صاحب کی ایک اور کتاب ہے ولادت امام مہدی صلوات اللہ علیہ, صاحب الزمان کے اوپر انہوں نے لکھی ہے. صحیح ہے. صفحہ نمبر 34 پہ میرے بھائی وہ واضح لکھتے ہیں جواب میں کہ زیارت کے دعوے دار کو جھٹلانے کا حکم ہے. اس سے مراد یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام سے ملا ہوں, میں ان کا نمائندہ یا ان کا سفیر یا ایلچی, اس موقع پر ثابت ہے کہ اس شخص کو جھٹلایا جائے. وہ بندہ جھوٹا ہے جو نیابت صاحب الزمان کا غیبت میں دعویٰ کر رہا ہے. واہ واہ. بشیر صاحب نے خود یار یہ ہماری کوئی بات نہیں ہے سید, یہ اور کی بات ہے. یہ بھائی دیکھیے ہماری کوئی بات نہیں ہے. جو بات ہے آپ کتابوں سے کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ ایسی کرنی چاہیے بات, بالکل, تاکہ کوئی بھی بات کرے تو ہم دکھا سکیں بھائی یہ چیزیں. ٹھیک ہے. رہ گئی رہبریت کی بات, ہاں جی وہ بھی دکھا دیتے. تو جناب رہبر صاحب سے ہم خود استفسار کر لیتے ہیں کہ جناب قبلہ جی آپ خود آگے بتائیں. اچھا سید ایک چیز میں ویسے سوری آگے بات کاٹ رہا ہوں کہ یہاں پر سید ایک چیز ہے کہ اگر ہم کسی صحیح
کوئی چیز ہو رہی ہے نا ہمارے سامنے آنکھوں سے گزر رہی ہے, اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. ہاں جی, تنقید نہیں کرتے نا. اور مطلب میرا علم تو اتنا ہے بھی نہیں کہ تنقید کریں, لیکن ہم سیکھ تو سکتے ہیں نا. ظاہر جیسے کہ یہ تقلید وغیرہ بھی لوگ کرتے ہیں سیکھنے کے لیے نا, ان کے پاس ایک یہ چیز ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے کسی سے, ہم اتنے قابل نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, خود سے نہیں سیکھ سکتے. تو اگر سید یہ بات کرنے کی, اس بات کرنے سے بھی کوئی توہین ہوتی ہے بھائی؟ کون سی توہین؟ توہین تو پھر وہ اپنے خود کر رہے ہیں, کتابیں ہماری ہیں. اگر بات کرنے سے توہین ہوتی ہے تو پھر استغفر اللہ, یہ توہین کے فتوے پھر کیا ائمہ اہل بیت پہ لگیں گے؟ ائمہ اہل بیت نے خود مناظرے کیوں کیے ہیں؟ ابن ابی العوجہ دہری کے ساتھ, امام جواد, امام تقی صلوات اللہ علیہ, یحییٰ بن اقسم کے ساتھ, والی خراسان نے یہود و نصارہ کے ساتھ, امام ہشام بن حکم اور حضرت مؤمن طاق نے ابو حنیفہ کے ساتھ, یہ مولا اور ان کے اصحاب مناظرے کیوں کرتے رہے؟ صحیح 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 صحیح. واہ واہ, نعوذ باللہ. کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اب یہ لوگ؟ اور بھائی اختلاف رکھنا ہمارا بنیادی حق ہے. صحیح ہے. گالیاں نہ دینا وہ اور بات ہے, کسی کو برا کہنا, اختلاف تو ہو سکتا ہے. اس میں یہ چیز تو سید مانتا ہے, ایگری کرتا ہوں کہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں تھوڑا سا میرا انداز تھوڑا غصے والا تھا, لوگوں کو شاید نہ ہضم ہوا ہو, لیکن سید بات بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ کرنی بھی اسی انداز میں چاہیے تھی کہ ہمارے قائم کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو کہ شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے. استغفر اللہ ربی. تو یہ سید کوئی نارمل بات تو نہیں تھی, اس لیے میں نے نارمل طریقے سے بولی بھی نہیں. یہ سیدھا سیدھا امام کی امامت اور ان کے اختیارات پہ نقد کر رہی ہے. یس, استغفر اللہ. تو آپ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کو نارمل جواب ملے, تو نارمل تو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی نا. جب آل محمد کے حق پہ ڈاکہ مارا جائے گا اور آل محمد کی مخالفت کی جائے گی, اگر نارمل بات کرنے کی آپ ہمیں تلقین کریں گے, پھر تاریخ میں مختار ثقفی کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں, کھدیڑ کے مارا. کتنے بندے مارے تھے انہوں نے؟ 3,83,000. 3,83,000. لگتے ہیں صرف شیعہ کتابوں میں. ندوۃ العلماء ہندوستان کے اہل سنت عالم نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اپنی کتاب میں. واہ واہ واہ, صحیح ہے. جہاں تک رہے گی رہبریت کی بات آپ کریں, یہ ذرا جی, یہ کون ہے بھائی جان؟ ماشاء اللہ لیڈر صاحب دونوں ہیں. اللہ خمینی صاحب بھی یہ پڑھ لیا کرو یہ کتابیں یار, آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سید اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی انقلاب. اسلامی انقلاب از آیت اللہ خامنائی. خامنائی صاحب کی اپنے بیانات کا مجموعہ ہے, خود لکھی ہے انہوں نے, انقلاب کے اوپر ان کے خطبات کا مجموعہ. واہ, ٹھیک ہے. اس میں صفحہ نمبر 32 پہ کہتے ہیں, خاص طور پر ہمارا دین اور ایمان جو اندھی تقلید نہ ہونے کی وجہ سے عقل و منطق اور بصیرت کا نتیجہ ہے. ہمارے دین میں اندھی تقلید ہوتی نہیں ہے. واہ 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 واہ. توضیح المسائل میں کہہ رہے ہیں میری تقلید کرو, یہاں کہہ رہے ہیں تقلید ہوتی نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ, دونوں طرف مطلب الگ الگ بات ہوگی نا سید. مطلب اب اگر ایک بندہ کہے کہ ہم نے توضیح المسائل پڑھی نہیں ہے, یہی پڑھی ہے, ہاں جی, تو یہاں سے تو تقلید ہے ہی نہیں. میں نے تو یہاں تک آپ سے جو سیکھا ہے, کیونکہ ہم اتنا پڑھتے تو نہیں ہیں, لیکن جب بیٹھتے ہیں کئی ٹائم ملتا ہے تو پڑھتے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں جی میں نے یہ پڑھی ہیں, تو یہاں پہ تو تقلید ہے ہی نہیں. انہوں نے صاف کہا جی بھائی یہاں پر, بلکہ انہوں نے بیویوں کا آپ کو جو آپ نے پہلے بتایا ہے, ملکہ شام, تسکین قلب حسین کی. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا سید. بڑا بہت زیادہ کلیئر کر دیا آپ نے. اصل میں نا جو ہماری نیو جنریشن اب آ رہی ہے نا آگے, تو یہ ساری ورکنگ ان کے لیے ہے. وہ بیچارے امیوز ہو جاتے ہیں ذاکرین کے حضرات کے میک اپ سے. کبھی اللہ علی کو پکڑ کے چپک جائیں گے, کبھی کسی بابے کو, کبھی کسی کو. یار اللہ کے بندو, میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان کی تقلید نہ کرو یا پھر ان کے پیچھے نہ جاؤ, ان کی بھی سنو, ہماری بھی سن لو, دلائل کا آپس میں ارتباط کر کے, اور اس کے بعد رزلٹ آ جائے گا نا. منصف مزاجی سے چلو نا, دھڑے بازی کیوں بناتے ہو؟ صحیح ہے. صحیح. یہاں پر نا کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کی اپنی بھی جو ہے نا انا اور اپنی بھی جو ذاتیات ایک دوسرے کی ہے نا, آپ اس میں بھی کہیں نہ کہیں دین کو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یہی قبول کر لیتے ہیں, اسی طرح سے لے لیتے ہیں. بالکل پکی پکائی مل رہی ہے نا, یہی لے لیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ پکی پکائی مل کے دین اتنی آسانی سے سارا سیٹلمنٹ ہونے والی بات تھی, یہ امام حسین نے کربلا میں اتنی مار کیوں کھائی ہے پھر؟ ہاں صحیح بات ہے. میں آپ یقین کریں 118 سے زیادہ کتب مقاتل پڑھ چکا ہوں, اور ہر مقتل میں کسی میں یہ اخنس ابن عبادہ کا نام آ رہا ہے, کسی میں بجدل بن سلیم لعین کا آ رہا ہے, کسی میں سنان بن انس کا آ رہا ہے, کسی میں شبس بن ربی کا آ رہا ہے, محمد بن اشعث کا آ رہا ہے, ابو بکر غنوی ملعون کا آ رہا ہے, صالح بن وہب لعین کا آ رہا ہے. ہر حرام زادہ نے امام حسین پہ الگ الگ تشدد کیا ہے. آج تک مولا حسین کی شہادت پوری نہیں مل سکی ہمیں. تحقیق کرتے جا رہے ہیں علماء, کتابیں آتی جا رہی ہیں, متقدمین, متوسطین, متاخرین, معاصرین, پوری 10 صدیوں والی ہسٹری کو میں سامنے رکھ کے اس ٹائم کام کر رہا ہوں. آج تک پوری درک ہی نہیں کر سکا. تو بھائی اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کربلا کی تاریخ پوری ہو گئی ہے جو دور حاضر میں نئے نئے نتنے مسائل نکال رہے ہو تم. میں چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اگر سوال کر دوں, 90% لوگ ہیں جو میرے سوال کے جواب پہ یوں دیکھ رہے ہوں گے کیا پوچھ لیا اس نے. صحیح. مجھے صرف ان 2 شہداء کا, بڑا امام حسین کرتے ہیں نا یہ سارے,
علی بھائی مجھے صرف ان 2 شہداء کا نام بتا دیں جو بظاہر 8 محرم کو کربلا پہنچے اور 10 کو مولا کے قدموں میں جان نشاور کر دی. کون تھے جو سب سے لیٹ آئے تھے؟ بتائیں ذرا. مقتل کی کتاب کا حوالہ دیں. یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے لوگ جتنے اتنے پیسے لیتے ہیں. ذاکرین اتنے بیٹھے ہیں, اتنے پیسے لیتے ہیں اور اپنے پاس سے پھڑ نہیں مارنی. میں پھڑ 2 منٹ میں پکڑ لیتا ہوں. مجھے مقتل کی معتبر کتاب کا حوالہ چاہیے اس پہ. فقیر کے پاس ہے الحمدللہ. چلے کلو دے دیتے ہیں. ان میں سے ایک مولا علی کے شاگرد بھی تھے. کلو دے دیتے ہیں. صحیح ہے. حالانکہ نام بالکل الگ ہے. چلے ایک اور کلو دے دیتے ہیں. حضرت حجر ابن عدی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے قبیلے سے تھے. اس تو بعد میں نہیں بتا سکتا بھائی. سید یہ میں علیحدہ سے کلپ نکال کے نا تو لگاؤں گا تاکہ اور سارے ذاکرین کو ٹیگ کروں گا جو 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں اشرے کا. اللہ اکبر. اور کئی تو 2-2 کروڑ روپیہ بھی لیتے ہیں ذاکرین. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے میرے پیج کے اوپر عورتوں نے یہ گلا کیا ہے کہ ہمارے پاس 1.5 کروڑ روپیہ لینے والے لوگ بھی ہیں جو بیٹھے ہیں اور 10 دنوں کا لیتے ہیں. اب میں جب یہ پوڈ کاسٹ لگاتا ہوں میرے تو پیج پہ تیرے لائک سبسکرائبر بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں پیسوں کے لیے کر رہا سارا کچھ. غلطی سے اگر کوئی مجھے $5 یا $3 بھی آئے کہ پیسوں کے لیے کرتا ہوں. اور 1.5 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ اشرے کا لیتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا تھا وہ جو ذاکرین 1.5-2 کروڑ روپیہ لیتے ہیں اشرے. ہاں جی. وہ کیا ان کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ امام کے صحابیوں کی کتابیں ہوتی ہیں؟ نہیں, وہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سید وہ جب تصویر لگتی ہے نا تو رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن لوگ اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے اماموں نے بھی آنا ہے فرش اعضاء پر. نہیں, ایسوں کے مجالس میں نہیں آتے وہ. جہاں ان کے بابا پہ صراحتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے وہاں نہیں آتے وہ. سید آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. ہاں جی. اور وہ آ کے مظلومیت بیان کر رہا ہے اہل بیت کی. جی ٹھیک ہے. اور آئی فون ہے, گھڑی آئی فون والی گھڑی ہے, وہ چاہے آئی فون پکڑا ہے اوپر پاکٹ میں رکھا ہے اور وہ مظلومیت بیان کر رہا ہے, واپس بیٹھ کے گاڑی میں جا رہا ہے. ہاں جی. تو سید آپ اس سے کس طرح, یہ تو بات ہے نا, ہم نے تقلید کی بات کی ہے نا, تو ان میں ہم نے جو آپ نے ہمیں کتابیں دکھائی ہیں نا ان میں باتیں کہیں اچھی بھی ہیں. لیکن اپنے جو ذاکرین ہیں انہوں نے یہ پچھلے دنوں جو سارا کچھ ہوا ہے, جب یہ امام کے اوپر بات آئی, جب ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کہ یار ٹھیک ہے ایک پرسنالٹی ہے وہ بہت اوسم تھی آپ کے لیے, لیکن آپ اسے کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں استغفر اللہ کسی بھی صورت میں. تو آپ جتنے اتنے پیسے لیتے ہو آپ کو یہاں پہ بولنا چاہیے تھا. جن زوات کا معصوم انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا, 15ویں صدی کے بشر کے ساتھ کرو. یس. استغفر اللہ. اور سید اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک اور چیز کلیئر ہے کہ کئی ایسے ہمارے جو ہے نا حلقہ احباب میں میرے دوست احباب بھی ہیں جنہوں نے پراپر سٹیٹس لگائے ہوئے تھے اور جو اتنی منافقت کے ولایت کے دعوے دار ہیں بڑے بڑے اور اتنے پکے ولایتی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار ان سے بڑا ولایتی نہیں دیکھا. مینس کہ اب میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آپ ایک سائیکل پہ بیٹھ گئے نا, جب تک اس کے پینڈل نہیں نا مارو گے وہ چلے گی نہیں. ظاہری بات. آپ کہی جاؤ کہ میں ولایتی ہوں لیکن آپ عمل میں فارغ ہو, زیرو. آپ فوراً سے آپ نے دیکھا جی پوری دنیا نے اسٹیٹس لگایا, پوری دنیا نے لائک کیا, سبسکرائب کیا, تو آپ نے بھی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیا. بالکل. لیکن آپ نے یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ اہل بیت کا کیا حکم ہے. اور آپ کو اس دور میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے اپنے عقیدے کے اوپر رہنا ہے. اچھا سید, اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر, میرا آپ سے پیار ہے ویسے نا, تو میں آپ کے ساتھ اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں ساری, کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی منافقت کی کہ جب ان کو بولنا چاہیے تھا, جب ان کا واقعی اول تو یہاں پر ایک لمحہ اس طرح کا بھی تھا کہ کوئی چھری بھی نہیں ہے گلے پہ. ہاں جی بالکل. مطلب آپ نارمل پوسٹ کر سکتے ہو, نارمل اپنا حصہ ڈال سکتے ہو, بول سکتے ہو کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک اوسم پرسنالٹی ہے, وہ اس دنیا سے گئی ہے, اس نے اسلامک کنٹری کے لیے بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جنگ کی اور اس میں جیتے اور جو بھی ہوا. لیکن آپ ان کو غیر معصومین کے ساتھ یا ویسے کسی کمپیریزن کس طرح سے کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اتنا آپ میں حوصلہ کس طرح کا. اب آپ دیکھیں کہ کچھ میرے اس طرح کے دوست بھی ہیں حلقہ احباب میں, میرے بڑے قریبی ہیں, جو کچھ دن پہلے ہی ولایت کے دعوے کر رہے تھے, لیکن میں بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان سب نے اسٹیٹس لگائے ہوئے. اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں, لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی منافقت کی, معصومین کے ساتھ بھی منافقت کی, اور آگے جن کے اسٹیٹس لگا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی منافقت کی, کیونکہ آپ پہلے ان کو ان ساری چیزوں سے پہلے اچھا نہیں کہتے تھے, اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو آپ کھڑے کس طرف ہوئے ہیں, اس کے اوپر بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. اس میں تو سیدھی سی بات ہے میرے بھائی کہ یہ کبھی کسی کی مخالفت کرنا, کبھی کسی کے ساتھ ہو جانا, یہ سیدھا 2 رنگی اور منافق بندے کی نشانی ہے. صحیح ہے. اور منافق بندے کو تو امام عسکری کی حدیث سے اگر اس کا خلاصہ مضمون نکالا تو مولا نے مقصر سے بڑھ کر گناہگار قرار دیا منافق کو, اس سے بڑا مجرم ہے.
صحیح ہے. اور پھر سورہ منافقون دیکھ لیں, اور سب سے مزے کی بات سورہ منافقون کے اندر ہی آیت ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مؤمنین کے لیے, اور منافقوں کو پتہ ہی نہیں عزت ہوتی کیا ہے. اور جس کے پیچھے لگ لگ کے یہ سارے کام کر رہے ہو بھائی جان, آپ اس کی کتابیں تو ایک دفعہ پڑھ دو کہ وہ کیا تعلیم دے کے گیا. اصل تعلیم تو انہوں نے کچھ اور دی ہے, وہ اس کے اوپر تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اصل معاملہ ہے ہی نہیں, اس کی طرف رجوع ہی نہیں ہے. صحیح ہے. آ جا کے اکا دکا ہی باتیں کر دیتے ہیں. جی شاہ جی چلیں وہ ہاں یہ ریزمبلنس کیوں دی جاتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں, استغفر اللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ اس حدیث کو پکڑ کے بڑا اپنے آپ میری بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے کیونکہ آلریڈی ٹائم بہت ہو چکا ہے. یہ آج کی ہماری آخری دلیل ہے, فائنڈ اپ ہم کرتے ہیں. صحیح ہے. ان کے محمد حسین نجفی صاحب جو بہت بڑے محقق گزرے ہیں, جنہیں فاتح ناصبیت کہتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی کتاب تنزیہ الامامیہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے بھائی. صحیح ہے. یہ لکھنؤ کی چھپی عباس نگر کی. ٹھیک ہے. اس میں صفحہ نمبر 400 پر جس حدیث کے تحت استدلال کر کے یہ علماء کو, مجتہدین کو امام زمانہ کا وارث قرار دیتے ہیں, نعوذ باللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء, الکافی میں ہے حدیث. صحیح ہے. ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہماری کتب حدیث میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کا جواب. اولاً یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی ابو البختری وہ اقذب البریہ ہے. اللہ اکبر, جھوٹا نہیں, سب سے بڑا جھوٹا, کذاب سے بھی کی بات. اقذب, اکبر کے وزن پہ اقذب. ٹھیک ہے. تو جس کی روایت اللہ کے ماشاءاللہ آپ ہمارے سامنے فٹ کر کے سنا رہے ہو, اس نے معاذ اللہ امام صادق پہ جھوٹ باندھا تھا. ایک جھوٹے ملعون بندے کی روایت جو اس نے امام پہ جھوٹ باندھا تھا, اس کی روایت سے استدلال کر. یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا ظلم ہے. سیدہ کے قاتلوں میں کیا فرق ہے جو معصوم پہ جھوٹ باندھے؟ کوئی فرق نہیں. یہ لے جی خود کا ڈاکہ نکال دیا. شک بھی امامیہ ہماری نہیں ہے, شک بھی کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. کتاب بھی ان کے ڈیڈی, ان کی آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب ان کے اسلام نے لکھی ہے, ہمارا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ان شارٹ میرے بھائی, میری شیعہ قوم سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے بھائی, آپ لوگوں کو یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم فائنل اتھارٹی ہیں یا پھر انہیں گالیاں دینا شروع کر دو, ان پہ لعنت بھیجو. نہیں نہیں نہیں, ہم صرف اتنا کہتے ہیں جو پچھلے 8-9 سال سے میں بھی کہہ رہا ہوں اور کچھ عرصے سے میرا بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ خدا را بھائی جن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کم از کم ان کی کتابیں پڑھ لو تاکہ آپ پہ حقائق واضح ہو جائیں. صحیح ہے. کتابیں پڑھو ان کی, اپنے فائدے کا دین نہ لو. چلو اپنے فائدے کی غرض سے خامنہ صاحب کی تقلید میں ہونا, پھر خامنہ صاحب کی پوری تقلید کرو, پڑھو ان کو. ہاں جی, توضیح المسائل کے علاوہ بھی کتابیں پڑھو. صحیح, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا الحمدللہ بفضل صاحب الزمان. صحیح. اور سید یہ آخری ایک بات ہے جو آخری اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو, کہ جو اپنے ولایتی ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا پچھلے دنوں, بے شک وہ سن رہے ہیں اور بے شک وہ ظاہر بھی نہیں ہوں گے کہ ہم تھے, لیکن اندر سے ان کو پتہ ہے, ان کو ایک چیز نوک لازمی کرے گی کہ ہم نے بھی یہ کیا ہے. ان کے بارے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ایسے, مطلب کہ کیا پتہ میرے کچھ اس طرح کے دوستوں جو دیکھ رہے ہوں جن کے لیے ایک پیغام ہو کہ اگر وہ ان کی اس چیز کی معافی مانگے جی, یا اس چیز پہ کیا عمل کرے کہ وہ واپس آ سکے, اور ان کو کیا چاہیے آگے کے لیے. انہیں آگے سے یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو صاحب رسول الزمان کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم کسی کی توبہ کروانے کے لیے نہیں بیٹھے, خود وہ جانے امام زمانہ جانے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو واقعی ان کے سٹیٹس لگانا, ان کی ہر چیز کو اپنے سائڈ پر رکھنے کے بڑا انہیں شوق چڑھا ہوا ہے, تو بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا جس کی تم تصویریں لگا کے تعریفیں کر رہے ہو پھر اس کی کتابیں وواد کو تمہارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. نعوذ باللہ. اب تمہیں زنجیر زنی کو حرام بھی کہنا پڑے گا, اب عاشور کے دن زنجیر نہ مارنا. صحیح. نعوذ باللہ. تمہیں علم عباس کی توہین بھی کرنا پڑے گی, اسے ناجائز بھی کہنا پڑے گا جو خامنہ صاحب نے توضیح میں کہا ہوا ہے. استغفر اللہ. اور بھی اس طرح کے, اور سب سے ضروری بات جو انہوں نے نامحرم مرد کے نطفے سے بچہ پیدا کروانے کی بات کی ہے خامنہ صاحب نے, انسیمینیشن پروسیس کروا کے دکھاؤ, کرو اپنے گھر کی خواتین کو آگے اور کروا کے دکھاؤ. یہ بہت پیار آ رہا ہے نا شہید رہبر پہ, ذرا شہید کی بات بھی مانو, مانی چاہیے بات, کرو بسم اللہ, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. اچھا سید, اتنا آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیشہ کی طرح. ایک میسیج بھی آپ اس طرح سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں, اور مجھے پتا کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ, صرف علم کی وجہ سے تھوڑا سا سیکھنے کے لیے اور تھوڑی سی اچھی گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلے تو قائم آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور دشمنوں کو شر سے بچائیں, اور ہم اسی طرح آپ سے کچھ چیزیں سیکھتے رہیں اور لوگوں کو بھیجتے رہیں, کیونکہ میں نے آمین. سید آپ کو پتا ہے کہ جب پہلا پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ لگایا تھا نا, تو کافی لوگوں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں بولا تھا کہ اس طرح کے اور پوڈ کاسٹ لے کے آؤ. اچھا. لیکن جیسے رجب بٹ یونیورسٹی جاتا ہے نا, اس طرح سے میں بھی یونیورسٹی گیا تھا ابھی, تو اس وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگا رہا تھا. اچھا.
تو یہ ہے کہ ہم بات تو حق بات تو کریں گے ہمیشہ سے, اور یہ تو ہم نے کربلا والے شہنشاہ سے سیکھی ہے. جب نعرہ ہی علی حق کا ہے تو پھر حق سے پیچھے کیسے ہٹیں, علی کو چھوڑ دیں. بے شک. تو یہ ہے کہ سید بہت شکریہ آپ کا اگین. کوئی مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کے نا اور پوڈ کاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ. 100 بسم اللہ. تھینک یو سو مچ.